جی السلام علیکم سر دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ دوستو، عمران خان صاحب جو ہے نا، عمران خان سے گیمیں ہو رہی ہیں، بٹ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ چودھری پرویز لائی سے بڑی گیم کر گئے ہیں۔ اب چودھری پرویز لائی سے کیسے گیم کر گئے ہیں؟ عمران خان نے پرویز لائی سے بڑا لمبا چوڑا ہاتھ کیا ہے۔ اسمبلی توڑنے کے بعد وہ اب کاف لیگ کو بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ نئی شرط ہے عمران خان کی۔ عمران خان نے پرویز سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں، آپ کو 50 سیٹیں دیں گے، مطلب 50 سیٹوں پر آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی آپ ہوں گے۔ لیکن جب پرویز لائی نے یہ سب کر لیا تو ان کے لیے ڈیفینیٹ یہ بڑا اچھا سودا تھا کہ 50 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ان کو نظر آ رہا تھا۔ جیسا بھی ہے، جھوٹا ہے سچا ہے، 2-4% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے پیچھے ظاہر ہے کاف لیگ کو بھی ووٹ دیں گے۔ تو اس چکر میں وہ 50 سیٹیں اگر ان کو مل جائیں گے تو اس میں سے اگر 35-40 بھی جیت جائیں تو وہ پنجاب میں بڑی اچھی اپنی جو ہے پوزیشن وہ بنا لیں گے۔ اور ساتھ میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ بھی کہہ چکے تھے پرویز لائی کو کہ آپ ہمارے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی ساتھ میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے اور پلس آپ کو 50 سیٹیں دیں گے۔ تو چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑی ہنسی خوشی جو اس پہ تیار ہو گئے تھے۔ ہنسی خوشی تو نہیں کہا جا سکتا، انتہائی مجبوری میں، کیونکہ ان کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے اب عمران خان صاحب کی محبت میں باپ کو ڈبونے کا جو فیصلہ کیا تھا، چودھری صاحب اس جال میں بڑی بری طرح پھنسے اور انہوں نے یہ جو سیٹیں ہیں اس کے چکر میں حکومت جو ہے وہ ختم کر دی پنجاب کے۔ لیکن اب اسمبلی تروانے کے بعد پرویز لائی کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ضم کر دیں۔ اچھا، پی ٹی آئی میں ضم کرنے سے ہوگا کیا؟ دو چیزیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو جو ضم کر دیں گے تو عمران خان کو کل پرویز لائی صاحب بلیک میل نہیں کر سکیں گے۔ بلیک میل ایسے نہیں کر سکیں گے کہ اگر وہ اپنی پارٹی کو اس کے اندر ضم کرتے ہیں اور پرویز لائی صاحب کی جو کاف لیگ ہے وہ ساری کی سارے عمران خان کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے تو کل وہ ان کو بلیک میل نہیں کریں گے۔ اگر وہ بلیک میل کریں گے تو کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہوں گے تو وہ اڑا کر ان کو باہر پھینک دیں گے۔ کسی بھی قسم کی اگر کوئی بھی وہ مستی کریں گے ظاہر ہے، اور اگر منحرف ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹ پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں گے چودھری پرویز لائی صاحب، یا ان کا کوئی بھی ایسا بندہ جو تھے تو کاف لیگ کے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یہ الیکشن لڑا ہوگا۔ عمران خان ان کو ڈی سیٹ کروا دے گا کیونکہ الیکشن تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لگا۔ اب عمران خان نے پرویز لائی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اب چودھری صاحب جو ہے وہ بڑے سخت پریشان ہیں کہ یار یہ پنجابی جی کہتے ہیں کہ چوراں نوں مور پہ گئے نہیں، یہ بڑا عجیب کام ہوا میرے ساتھ۔ میں تو ریڈی تھا، تیار تھا کہ میرے 50 سیٹیں ملیں گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، 50 میں سے کوئی 35-40 میرے ایم پی اے بن جائیں گے، اور مجھے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی مطلب کہ نومینیٹ کیا ہوا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار بھی ہوں گا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بڑی میرے ساتھ الٹی گیم کر گئے ہیں۔ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے ان کی ہسٹری ہے، وہ کسی کو کہاں معاف کرتے ہیں۔ تو چودھری پرویز لائی سے تو پتہ ہے وہ اکثر جو علیم خان صاحب نے کہا تھا کہ پرویز لائی کو وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا مطلب جب یہ بلکہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو آپشن دی تھی کہ پرویز لائی میں سے اور علیم خان میں سے کوئی ایک بندہ وزیر اعلیٰ بنا لے ان کی بزدار صاحب کی جگہ پہ، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے پرویز لائی کو کہا تھا کہ یار وہ بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا چور ہے، اس کو تو میں کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے پھر علیم خان کے نام پر حامی بھری تھی۔ تو اب اگر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے تو وہ چودھری پرویز لائی صاحب کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ان کو تو میرے خیال میں موقع مل گیا۔ اور پھر دوسری بات ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی یہ جو اسمبلی ہے توڑنے کی وجہ بھی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، پی ڈی ایم سے زیادہ عمران خان صاحب پرویز لائی سے تنگ تھے۔ وہ پرویز لائی صاحب جب دل کرتے تھے بیٹھ کے انٹرویو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اب اگر بات خلاف کریں گے تو ہم ان کو مطلب کہ سبق سکھائیں گے، کیونکہ باجوہ صاحب ہمارے جو موسن ہے۔ تو اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے رحم و کرم پہ، چودھری صاحب کے پاس کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں وہ ظاہر آ نہیں سکتے، پی ڈی ایم کی جو اپنا ان کے ساتھ ان کی کوئی بات اب ظاہر ہے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے عمران خان، اور اگر عمران خان کی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر چودھری صاحب نے الیکشن لڑیا تو یہ سمجھیں
کہ چودھری صاحب کی جو حالت ہے نا عمران خان کرے گا وہ چودھری صاحب سوچ بھی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو ابھی سے اس کو لکھ کے رکھ لے کہ چودھری صاحب کو ویسا ناچ نچائے گا کہ چودھری صاحب جو ہے نا ہمیشہ کے لیے سیاست بھول جائیں گے. اب چودھری صاحب کی سیاست کا یہاں پہ امتحان بھی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو قابو کیسے کرنا ہے. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان جیل سے رہائی کے بعد تقریباً ڈیلی بیسس پر جو ہے نا وہ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. عمران خان تو کہتا ہے کہ میں اپنی ریڈ لائن جو مجھ پہ لگائی ہے وہ تو میں مٹا دوں گا، لیکن عمران ریاض صاحب جو ٹویٹر پر گمراہ کرنے کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جو اداروں کے خلاف ہوتی ہے، جو اداروں کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی روز چیز کرتے ہیں. لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کوئی نہیں ہو رہی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ پنجاب میں عمران خان کی پارٹی کی حکومت تھی، اور جب پنجاب میں ان کی پارٹی کی حکومت تھی تو ظاہر ہے اس کے لیے کافی مشکل ہوتا کہ عمران ریاض صاحب کے خلاف پنجاب میں کوئی کارروائی کی جا سکتی، یا ان کی کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا. حکومت عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب جو ہے اور عمران ریاض میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوتی تھی. لیکن ابھی عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران ریاض کے خلاف FIA لاہور میں مقدمہ درج ہونے کی اطلاع ہے، اور اگر یہ سچی اطلاع ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران ریاض صاحب کو دوبارہ پھر سبق سکھانے کا وقت ہو گیا ہے. میرے خیال میں شاید یہ مناسب کبھی بھی نہ ہو کہ کسی کو آپ اس کی آزادی اظہار رائے پر گرفتار کریں یا اس کے خلاف مقدمے بنائیں. لیکن عمران ریاض صاحب کی جو میں تو خیر اس کا خود ڈسا ہوا ہوں، میرے پہ تو اس نے خود میری ذات پر حملہ کیا، اور بڑا خطرناک حملہ ہے جب آپ کسی کو ایجنٹ بنا کر پیش کر دیں، پاکستان مخالف بنا کر پیش کر دیں، اور اس کو کہیں کہ یہ جی مطلب فوج کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں اور فوج کے خلاف بیانیاں چلا رہے ہیں، اور فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں جس چیز سے کوئی دور در تعلق بھی نہیں ہے. ایسا اگر ہو گیا تو سمجھے پھر آغاز ہے، آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. میرے خیال میں مونس علیہ صاحب جو ہے نا وہ بھی اسی لیے بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ احتساب کرنا پڑے گا، اس احتساب کے بغیر گزارا نہیں ہے. عمران ریاض جیسے جو یوٹیوبر ہیں، وہ اگر آپ کے ادارے پر صبح شام حملے کریں گے تو پھر ادارے کے لیے اپنی عزت جو ہے نا اس کو بحال کرانا مشکل ہوگا. زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرح سے، لیکن عمران ریاض صاحب جو ہے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا تو اس کو بالکل ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ قانونی طور پر اس مقدمے کو بھگتے، لیکن ظاہر نہیں ہے وہ اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے. وہ یوٹیوب پر آئیں گے اور وہ جب ان کے خلاف مقدمہ ہوگا وہ پھول بیچیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کو بیچنے سے 2 مہینے میں ایک نیا گھر بن جائے گا 4 کنال کا. اور عمران ریاض صاحب ایسا موقع تو نہیں چھوڑیں گے. لیکن میرے خیال میں عمران ریاض کو ملکی اداروں کی عزت داؤ پر نہیں لگانی چاہیے اپنی کمائی کے لیے، اور یہ تو میرے خیال میں بالکل مناسب نہیں ہے. اب عمران ریاض جانے اور ادارے جانے. مجھے اجازت دے، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.